اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کئی ویڈیو بنا چکے ہیں ولایت پہ اور آگے بھی بنائیں گے، اور اس میں ہم ہمیشہ آپ کو قرآن سے اور حدیثوں سے جو تعلیمات ہے صوفیہ اکرام کی، اس کے بارے میں جو ولایت کی تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے حوالے دے کے بتاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہم حوالہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں سیرت فخر العارفین کا، اپنے دادا پیر مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی کتاب ہے۔ اور بیچ بیچ میں کچھ ایسے بھی ہم آپ کو ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں جس میں کہ کوئی حوالہ نہیں دیتے ہیں، بغیر حوالے کے ہی ڈالتے ہیں، لیکن اس کی پوری بنیاد ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ایک ایسا ہی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن وہ ہم اپنی طرف سے نہیں رکھیں گے، وہ ویڈیو اور وہ باتیں، وہ قول خود دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھیں گے۔ اور اس سے ہمیں کتابی علم کے بعد جو ایک مزاج سے جو علم جھلکتا ہے وہ ظاہر ہوگا دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اب ان کے جو مزاج سے جو علم ظاہر ہوا، جو جھلکا صرف مزاج سے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور کتنے اہم سوال کا اور کتنی آسانی سے دادا حضور نے جواب دیا اور کتنا پیارا جواب دیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید، اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل یووا صوفی مشن نہیں سبسکرائب کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس نے ایک سوال یہ رکھا کہ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ میلاد کے اوپر، کہ آپ لوگ میلاد پڑھتے ہیں، میلاد پڑھواتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے علماء بھی میلاد پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں، تو آپ صوفیہ اکرام اور آپ علماء اہل سنت جو میلاد پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، عالموں کا، کہ یہ ناجائز ہے، آپ لوگوں کے نزدیک جائز ہے۔ اس پر آپ لوگ بہت سی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن جو جاہل لوگ ہیں بس وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جاہلوں کی ہے۔ ان کے لیے حوالے بس ایسے ہیں کہ بس حوالہ جیسے، کہ ادھر بس سنا اور ادھر نکل گیا، رہتا کچھ ان کے پاس نہیں ہے۔ بس باتیں رہتی ہیں، وہ بھی کون سی لچھے دار باتیں، میٹھی میٹھی باتیں۔ اور وہ جو علماء، فتنہ گر علماء ہیں، فتنہ آواز علماء ہیں، جو فرقہ پرستی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ لچھے دار باتیں لے کر کے آتے ہیں، گمراہی والی لچھے دار باتیں، عقل مندی والی باتیں۔ وہ عقل مندی کی آڑ میں گمراہی اور لچھے دار باتیں بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو جب ایک شخص نے ان سے پوچھا دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اب آپ ایک کام یہ کریے کہ ایک ایسا جواب عطا فرمائیں کہ جو ہمارے سوال کا جواب ہو، اور وہ بھی بنا کسی دلیل کے، اس میں نہ کوئی قرآن کا حوالہ ہو، نہ ہی کہ کوئی حدیث کا، نہ کوئی تاریخ کا، نہ کسی ولی کا، اس میں کوئی حوالہ نہیں چاہیے، بغیر حوالے کے ہمیں سوال کا جواب چاہیے۔ تو دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ نے نبی کی بات کو، ان کی میلاد کو نہیں مانا، ان کی فضیلت کو نہیں مانا،
ان کے میلاد کو نہیں مانا، کیونکہ میلاد کے معنی ہے نبی کی فضیلت کو بیان کرنا، پیدائش سے لے کر کے اور ان کے آخری وقت تک اور اس کے بعد تک ان کی فضیلت کو بیان کرنا ہی میلاد ہے، ان کے خاندان کی فضیلت کو بیان کرنا یہ میلاد ہے، ان کی آل کی فضیلت کو بیان کرنا یہ میلاد ہے۔ اور یہ علماء اہل سنت نے، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دوسرے مولائی علماء ہوں، ان سب نے قرآن سے حدیثوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے، میلاد پڑھنا جائز ہے، میلاد پڑھوانا جائز ہے۔ ایک دادا عبدالحیثہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے، تمام علماء اہل سنت نے اس چیز کو ثابت کیا ہے، لیکن کیونکہ سوال یہ ہوا کہ بنا کسی دلیل کے جواب دو، تو دادا عبدالحیثہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو جائز کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ ادب میں ہے، ادب اور عقیدے کے بیس پر اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اس کو جائز کہہ رہا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو بے ادب ہے، وہ بے ادبی اور بد عقیدگی پر اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اب یہاں پہ فیصلہ اس بات پر ہوئے گا کہ جب قبر میں اور حشر میں جائیں گے، اور قبر اور حشر میں جانے کے بعد ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس نے ناجائز کام ادب اور عقیدے کے اعتبار پر آگے بڑھ کر کیا اور اس پر سزا پالی، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ میلاد نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، لیکن اس کو سزا کس کی ملے گی؟ اس کو سزا ملے گی نبی کے ادب کی، نبی کے احترام کی اور نبی کی محبت کی سزا ملے گی۔ اب یہ تو ہو گیا ایک گروہ جس کو کہ نبی کی عظمت، نبی کی محبت، نبی کے عشق، نبی کے احترام کی سزا ملے گی اور ان کی فضیلت بیان کرنے کی سزا ملے گی۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اگر یہ گروہ جھوٹا ثابت ہوا تو اس کو کس چیز سزا ملے گی؟ اس کو سزا ملے گی نبی کی بے حرمتی کرنے کی اور نبی کی گستاخی کرنے کی، نبی کی توہین کرنے کی۔ اب فیصلہ یہ عام جاہل لوگ خود بیٹھ کر کے کر لیں کہ یہ کون سی سزا پانا چاہتے ہیں محشر میں۔ یہ سزا پانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی عزت کری، انہوں نے نبی کی شان بیان کری، انہوں نے نبی سے محبت کی، نبی کی تعظیم کی، اس بات کی سزا پانا چاہتے ہیں، یا اس بات کی سزا پانا چاہتے ہیں جھوٹے اگر ثابت ہو گئے کہ انہوں نے نبی کی بے حرمتی کری اور نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان کی چیزوں کو ناجائز اور حرام کہا، ان کی بے حرمتی کی، اس بات کی سزا چاہیے ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر بد عقل، ہر بد دماغ انسان اس بات کا فیصلہ کر لے گا کہ اگر ایک ہی سزا دو کاموں میں مل رہی ہے، ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ پارٹی ہے کہ جو نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی محبت، نبی کی تعظیم میں آگے بڑھ جائے اور اس کو اس کی سزا مل جائے، اور ایک وہ ہے جو نبی کی بے حرمتی میں آگے بڑھ جائے اور پھر اس کو سزا مل جائے۔ تو ایسی سزا سے جو نبی کی بے حرمتی کی سزا ملے، ایسی سزا سے وہ سزا بہتر ہے جو نبی کی تعظیم کی سزا ملے، نبی کی عزت کرنے کی سزا ملے، نبی کی بچپن سے لے کے اور ان کی آخری لمحات تک کی شان بیان کرنا، اور اس سے پہلے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کی شان بیان کرنا، نبی کے رخصت ہونے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کی شان بیان کرنا، ایک شخص کو اس کی سزا ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر جاہل انسان بھی یہ کہہ دے گا کہ ہمیں سزا وہ چاہیے جو سزا ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے شان عظمت کو بیان کیا اور نبی سے محبت کی، نبی کی تعظیم کی، وہ سزا ملنا افضل ہے، وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ سزا ملنا بہتر ہے کہ ہم نے نبی کی بے حرمتی کری، نبی کی شان میں گستاخیاں کی، ان کی شان کو گھٹایا، یہ ہمیں سزا ملے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا ملے جو نبی کے عشق والی سزا ہے۔ تو نبی کے عشق کی سزا بہتر ہے، نبی کی مخالفت کی سزا غلط ہے۔ تو
تو یہ دادا حضور نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ جس سے کہ ان کا مجازی علم ثابت ہوا کہ ان کے مجاز میں کتنا علم تھا دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ انہوں نے کتنی بڑی بات کو، کتنے بڑے مسئلے کو کتنے آسانی سے اور کتنے ہلکے سے حل کر دیا کہ ایک جاہل سے جاہل انسان، ایک بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی سمجھ لے کہ اب ہمیں کس طرف جانا چاہیے، ہمیں نبی کی تعظیم، نبی کے ادب کی طرف جانا چاہیے یا نبی کی بے ادبی کی طرف جانا چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ سمجھنے سے معذور ہیں، مشکل ہے ہمیں کہ ہم نبی کی ادب اور تعظیم کو، ان کے میلاد کو قرآن اور حدیث سے سمجھ سکیں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے، تو پھر سب سے اچھا فیصلہ یہی ہے کہ ہم عقیدے پہ قائم ہو جائیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد، سب سے جو اہم بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے، اس کی نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال تمہاری نیتوں پر ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ اپنے مجاز کو بنائیے، اپنے عقیدے کو بنائیے کہ ہمیں نبی کی عظمت کرنا ہے، نبی کی عزت کرنا ہے، نبی کی تعریف کرنا ہے اور نبی کی آل کی تعریف کرنا ہے، اہل بیت کی شان کو بیان کرنا ہے اور ان کی شان کو سمجھنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، وہ بھی مودت کی محبت کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے عشق مصطفیٰ کو اور عشق اہل بیت کو سمجھیں، ولایت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اس سے ہی آپ کی قبر، حشر سب کامیاب ہو جائیں گے آپ۔ لیکن اگر آپ ان فتنہ گروں کے، جو گلی محلوں میں آپ کو بلغلانے کے لیے گھوم رہے ہیں، ان فتنہ گروں کے چکر میں، ان عقل والوں کے چکر میں اگر آپ آ جائیں گے تو آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ایمان کھونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور ایمان پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا۔ اور اس بات سے جو دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سمجھائی بہت آسان طریقے سے، اس کو آپ بہت آسان طریقے سے سمجھیے کہ نبی کی عزت، نبی کی غلامی، نبی کی تعریف کر کے اگر ہمیں وہ سزا بھی ملے اس بات کی کہ آپ نے زیادہ بیان کر دی تو وہ بھی قبول ہے، لیکن نبی کی گستاخی قبول نہیں ہے کسی بھی حال میں، نبی کی منافقت قبول نہیں ہے کسی بھی حال میں، اور نبی کی منافقت کے لیے اور نبی کی توہین کے لیے ہمیں کسی حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حوالے اس چیز کے معنی مانگے جاتے ہیں جس کی کوئی اہمیت ہو۔ منافقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، منافقت کی اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے نچلا درجہ، سب سے گھٹیا درجہ اگر کوئی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ منافقوں سے ہے، کافروں سے بھی بدتر جو درجہ دیا گیا ہے کہ کافر سے بھی بدتر اگر کوئی ہے تو وہ منافق ہے، منافق سے بدتر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے عاشقان مصطفیٰ بنیے، عاشق رسول بنیے، عاشق اہل بیت بنیے، عاشق صحابہ بنیے، عاشق ولی اللہ بنیے، منافق بالکل نہ بنیے، منافقوں کے جال میں بالکل نہ پھنسیے۔ اچھے علماء کے پاس جائیے، صوفیاء اکرام کے پاس جائیے، نہیں کسی سے دل بھرتا ہے تو صوفیاء اکرام کی کتابیں ہر جگہ، ہر ضلع، ہر شہر میں ملتی ہیں، آپ ان کی صوفیاء اکرام کی کتابیں، بڑے بڑے ولیوں کی کتابیں موجود ہیں، وہ کتابیں لے کر کے آئیے، ان کو لا کر کے پڑھیے، ان کو سمجھیے، انشاءاللہ آپ کو راہ حق مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو راہ حق پہ چلائے، دین حق پہ چلائے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں علم، عمل اور عقل عطا فرمائے اور ہمیں راہ حق پہ چلائے۔
اسی کے ساتھ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔